السلام علیکم، میں ہوں توقیر رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اپوزیشن کی 11 جماعتوں کا نام نہاد اتحاد۔ اپوزیشن کے پلیٹ فارم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اور مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے مریم نواز نے ہمیشہ اپنی تقاریر کے دوران، اپنے خطابوں کے دوران افواج پاکستان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے بعد اب مریم نواز نے بھی جو افواج پاکستان کے سربراہان ہیں ان کے نام لے کر ان پر اپنی تقاریر میں تنقید کرنا شروع کی، اور جس کا آج واضح جو رد عمل سامنے آیا ہے افواج پاکستان کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آج انتہائی اہم اور بہت ضروری بیان دیا گیا ہے، جس میں پی ڈی ایم کے تمام تر جو الزامات ہیں ان کو انہوں نے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افواج پاکستان کو سیاست میں نہ دھکیلا جائے، پاک فوج کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کے انتہائی اہم بیان میں یہ واضح کیا ہے پی ڈی ایم کو، اور کہا ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ پھر کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج کو سیاست میں نہ دھکیلا جائے۔ یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر نے نون لیگ اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تمام تر الزامات کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاک فوج کے کسی کے ساتھ بیک ڈور پر رابطے نہیں ہیں، اور اپوزیشن جماعتیں جو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی پروف کے ہمیشہ ہی اپنی تقاریر میں پاک فوج کے جنرلز کا نام لے کر کڑی تنقید کر رہی ہیں، افواج پاکستان کے سربراہان کو گاہے بگاہے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کو چاہیے اگر ان کے پاس کوئی پروف ہے، کوئی ڈاکومنٹس ہے، کوئی ویڈیو کلپ ہے تو وہ ان کو سامنے لائیں، بغیر کسی پروف کے افواج پاکستان پر کڑی تنقید نہ کی جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اب سے کچھ دیر قبل جو انتہائی اہم بیان دیا ہے، انہوں نے اس بیان میں انہوں نے تمام تر الزامات کو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ان کے جو سربراہان ہیں انہوں ان سے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس پاک فوج کی کسی قسم کے سیاست میں انٹرفیئر کا جو پروف ہے تو اس کو واضح کیا جائے، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 2 روز قبل بھی مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر اور ڈیموکریٹک موومنٹ کی مرکزی رہنما اور جن کا نام سربراہان میں شامل ہوتا ہے مریم نواز کی جانب سے افواج پاکستان پر ایک مرتبہ پھر کڑی تنقید کی گئی ہے، اور مریم نواز نے جو ہے وہ افواج پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے یہ اب اپنے بڑوں کے ذریعے انہوں نے اس بڑوں میں افواج پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا، کرٹیسزم کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اپنے بڑوں کے ذریعے سینٹ میں جو انتخابات کا سلسلہ ہے وہ ہینڈ آف شو کے ذریعے لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ماضی میں بھی مسلم لیگ نون یہی چاہتی تھی کہ سینٹ کے جو انتخابات کا تسلسل ہے کہ اس کو جو ہے وہ تمام تر تسلسل کو کلیئر کیا جائے، ہینڈ شو کے سسٹم لایا جائے، تاکہ جو تمام تر انتخابات کا سسٹم ہے اس کو شفاف بنایا جائے، اس میں سے کرپشن کو ختم کیا جائے۔ اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی تحریک انصاف، عمران خان جو کہ اس وقت سٹنگ گورنمنٹ جماعت ہے، حکومت میں ہے، اقتدار میں ہے یہ جماعت، ان کے لیے کسی طرح بھی سینٹ کے انتخابات میں ہارنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو سسٹم پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کی جانب سے سابقہ دوروں میں مسلط کیا گیا تھا سینٹ کے انتخابات میں، اس میں یہ سسٹم تھا کہ جو بھی سٹنگ گورنمنٹ پارٹی ہے وہ تمام ممبران سینٹ کا ووٹ آسانی حاصل کر سکتی ہے، ان کا ووٹ خریدا جا سکتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کی پارٹی کو ووٹ دوں گا، لیکن بعد میں وہ ووٹ کسی آپ کی مخالف پارٹی کو دیتا ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا اس نے آپ سے آپ کا وعدہ پورا کیا ہے یا نہیں؟ اسی تسلسل کو برقرار خاتمے کے لیے، اس تسلسل کے جو کئی سالوں سے برقرار ہے، سینٹ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے عمران خان کی جانب سے پہلی مرتبہ ہینڈ شو انتخابات کا سلسلہ جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات میں متعارف کروایا جا رہا ہے، جس سے تمام تر انتخابات کا جو تسلسل ہے وہ شفاف ہوگا۔ یعنی انتخابات جب ہوں گے، جو امیدواران ہوں گے ان کو ووٹ دیا جائے گا، پی ٹی آئی، نون لیگ، تمام تر جماعتوں کو ووٹ دیا جائے گا، اور جو ووٹرز ہوں گے جنہوں نے پارٹیوں کو ووٹ دینے ہوں گے وہ ہاتھ شو کر کے اپنا ووٹ دیں گے، اور وہ میرٹ کا سلسلہ ہوگا اور وہ بالکل شفاف سسٹم ہوگا۔ یعنی جو کچھ ہوگا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اس میں منون کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں باقی رہے گا کہ کیا اس انتخابات میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی جماعتوں میں، بلکہ مسلم لیگ نون کو کرٹیسائز نہیں کروں گا، کیونکہ ماضی میں ہوتا یہ آ رہا ہے جو بھی حکومت سے ہارتی ہے جماعت وہ یہ کہتی ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اور اب جو افواج پاکستان کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے آج بیان دیا ہے، انتہائی اہم بیان دیا ہے، اس میں انہوں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی قیادت کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ان سے تمام تر ثبوت طلب کیے ہیں کہ اگر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی پروف ہے تو وہ سامنے لائیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو کہ
افواج پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے، اور مسلم لیگ نون کی مریم نواز بھی کبھی افواج پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ اس لیے آج کا جو رد عمل تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا، وہ اب بہت ضروری بھی ہو چکا تھا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بڑی دیر پا تنقید کے بعد اگر پاک فوج کے ترجمان خاموش رہتے ہیں تو دیکھنے والے یہی کہیں گے کہ واقعی کچھ مسئلہ ہے۔ لیکن آج جو پریس کانفرنس کی ہے اور بات چیت کی ہے میڈیا سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اس میں انہوں نے تمام تر جو الزامات ہیں ان کو مسترد کرتے ہوئے پی ڈی ایم کی قیادت کو یہ کھلا چیلنج دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس افواج پاکستان کے بیک ڈور پر رابطوں کا کوئی پروف ہے، سینٹ انتخابات میں ہینڈ شو سسٹم لانے کا کوئی پروف ہے، یعنی کسی قسم کا پاکستان کی سیاست میں انٹرفیئر کرنے کا پروف ہے، تو اس کو سامنے لایا جائے، نہ کہ بیک ڈور پر آپ تنقید کریں افواج پاکستان پر۔ اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو کہ آپ کو ایک مرتبہ پھر روک رہا ہوں کہ پاک فوج کو سیاست میں نہ دھکیلا جائے، افواج پاکستان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو کہ فوج پر تنقید کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اب ان کے پاس بہت اچھا موقع ہے۔ اگر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی پروف ہے تو افواج پاکستان کی حکومت کے ساتھ بیک ڈور پر رابطوں کا، ملکی سیاست میں انٹرفیئر کا، ان کو چاہیے اس پروف کو، چاہے وہ ڈاکومنٹس کی شکل میں ہے، وہ جو پروف ہے وہ شارٹس کی شکل میں ہے، وہ کسی ویڈیو کلپ کی شکل میں ہے، اس کو پبلکلی کیا جائے تاکہ عام آدمی کو بھی پتہ چل سکے بیک ڈور پر معاملے ہو رہے ہیں، یا پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے، یا اپوزیشن جماعتیں رائٹ ہیں، کیا رہا ہے، یہ عام شہری کو بھی پتہ چلنا چاہیے۔ اب ڈیموکریٹک موومنٹ کی قیادت سے امید کی جاتی ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہوگا تو وہ اس ثبوت کو واضح طور پر سامنے لائیں گے۔ لیکن جہاں تک میری رائے ہے، میرا خیال ہے، ماضی کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو بیان ہے، وہ جس طرح کی مریم نواز سچویشن پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں، کیونکہ جو مریم نواز کے بیان ہوتے ہیں میری نظر میں وہ محض ہائپ کریٹ کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتے، وہ یعنی بیانوں میں سنسنی ڈالنا چاہتی ہیں اور کچھ نہیں۔ کیونکہ 31 جنوری کو استعفے آ رہے ہیں، ہوا کیا؟ 31 جنوری کے بعد 1 فروری شروع ہو گیا، ہوا کچھ نہیں۔ اب لانگ مارچ کی ڈیٹ دی جا رہی ہے، لانگ مارچ ہوگا، حکومت کے تختے الٹ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی قیادت محض ٹال مٹول اور عوام میں ہائپ کریٹ کرنے کے سوا ابھی تک ان کا جو میں نے ان کی تمام تر ہسٹری کو سٹڈی کیا ہے، اب تک پی ڈی ایم کی جو قیادت کے بیانات کو میں نے ان کو سٹڈی کیا ہے، اب تک مریم نواز جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہائپ کریٹ کرنے کے سوا ابھی تک کوئی عملی اقدام نہیں کر سکی کہ دیکھا جائے یار یہ واقعی مہنگائی کے خلاف لڑ رہے ہیں، عام آدمی جس سے یہ سوچ سکے یار یہ واقعی یار یہ پی ڈی ایم والے رائٹ پر ہیں۔ ایسا کوئی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی جانب سے ایسا کوئی ابھی تک جو اقدام نہیں اٹھایا گیا جس کی منون تعریف کی جائے کہ یار پی ڈی ایم نے یہ رائٹ کیا۔ ابھی تک محض یہ اپنی سیاسی اجارہ داری، اپنی سیاسی تماشبینی کر رہے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا، محض جو ہے وہ ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب میں بھی امید کرتا ہوں کہ مریم نواز افواج پاکستان پر جو کڑی تنقید کرتی ہیں، وہ تمام تر ثبوت جن کی وہ باتیں کرتے ہیں، میرے پاس ویڈیو کلپس ہیں، میرے پاس پروفس ہیں ڈاکومنٹس کی شکل میں، وہ تمام تر ثبوتوں کو پبلک کے سامنے لائیں گی، افواج پاکستان کے سامنے لائیں گی۔ لیکن اگر نون لیگ کی مریم نواز کا ماضی سٹڈی کیا جائے تو ابھی تک ان کے پاس میری نظر میں ایسا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ اگر اب یہ افواج پاکستان کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کے بیان کے بعد کسی قسم کا ثبوت لاتی بھی ہیں تو اس ثبوت میں اور ان کے ماضی کے بیانوں میں کھلا تضاد واضح ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت اور مریم نواز کون سا بم جو ہیں وہ ثبوت کا بھرا ہوا، بارود سے بھرا ہوا بم سامنے لاتی ہیں، اور انتظار رہے گا کہ پی ڈی ایم کی قیادت اور مریم نواز اس ثبوت کو پبلک کے سامنے لائیں اور افواج پاکستان کے اوپر ان کی جانب سے جو لگائے گئے الزامات ہیں ان کو سچ ثابت کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملکی سیاسی معاملات میں ہونے والی ہلچل سے ہم آپ کو گاہے بگاہے آگاہ رکھتے جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔